علیکم السلام. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم نے سورہ توبہ شروع کر رکھی ہے، اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے کب؟ جلدی بتائیں. 9 ہجری میں. 9 ہجری میں. ہجری میں یہ سر. بڑا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہم، اس لیے کہ اس کے کچھ عرصہ بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا. لہذا یہ آخری صورتوں میں سے ہے، اور زبردست صورت ہے. جس طرح ہر قرآن کی صورت زبردست ہے، اور اس کے جو پیغامات اور احکامات ہیں، اگر ان کو نہ سمجھیں گے نا تو بڑا آپ کے اور میرے لیے مشکل ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں. لہذا پہلی 4 جو آیات ہیں، آپ نے اب بالکل اس چیز کو سامنے رکھ لیے. میں دہراؤں گا کہ ہم نے اس صورت کے مطالعے کے لیے اس کا کتنا بڑا تعلق ہے جنگ تبوک سے، اور ہم نے جنگ تبوک کو بہت اچھی طرح کور کیا ہے. اچھا، اب یہ جو پہلی 4 آیات ہیں نا، اچھا ایک بات بتائیں. جنگ تبوک جو ہے، جو 9 ہجری کو بہت بڑا معرکہ تھا، 30,000 کا لشکر لے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت جب خود مکے کے اندر، ساری مدینے کے اندر آپ دیکھیں قید بھی تھا. یہ فاصلہ بلا کہ کتنا ہے اس میں تبوک اور مدینہ میں؟ 600 میل. تقریباً 700 کلومیٹر ہے. اچھا، راستہ بھی مشکل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے نا، کتنا پرو ایکٹیو ہوتا ہے. پرو ایکٹیو کا مطلب کیا ہے؟ جو حالات کو سمجھ کے اس سے پہلے کہ وہ رونما ہوں، وہ پہلے ایکشن لے لیتا ہے. تو حضور، اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جب عرب میں دھاک بیٹھ گئی اور فتح مکہ کے بعد، تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے فوراً بعد فتح حنین اور طائف وغیرہ، تو مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح عرب کے جزیرے کی پوری گرفت میں تھا. کوئی اب بول نہیں سکتا تھا. یہودی خیبر میں ختم ہو گئے 7 ہجری کو. 8 ہجری کو فتح مکہ ہو گیا. لہٰذا اب 2 بڑے دشمن. اب تیسرا دشمن یاد رکھیں، ہمیشہ آپ یاد رکھیں، قبائل بھی ختم ہو گئے. تو یہ مدینے کے اندر جو منافقین تھے نا، اور خاص کر یہ جو عامر تھا، اصل میں تو خزرجی تھا، یہ پہلے وہ ہوا یہود اور پھر نسا بن گیا عیسائی. اور اس نے بڑی اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی عربوں میں کے اندر. اور اس نے جو سازش، سب سے بڑی سازش کی، وہ کیا تھی بلا؟ جلدی بتائیں. مسجد زرار کی تعمیر. ہاں، اس نے ایک اڈا بنا لیا، اور اڈا بھی مسجد کے نام پر. اور اتنے چالاک ہیں یہ مدینے کے منافق کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھا دیے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہمیں اس کے لیے کوئی برکت اور اللہ کی طرف سے تائید. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ایک سند مل جائے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں ہیں. حالانکہ 2 مسجدیں پہلے موجود تھی، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. پہلی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی، وہ کون سی تھی؟ قبا، مسجد قبا. شاباش کوبا، شاباش، مسجد قبا کوبا. مسجد. پھر جب آپ مدینے گئے تو آپ نے وہ مسجد بنوائی جو آج تک دنیا میں قائم اور دائم، اور ہر آدمی وہاں جب عمرے یا حج کے لیے جاتا ہے تو ضرور وزٹ کرتا ہے. وہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی. مسجد مسجد نبوی نبوی. سر. آپ کو تاریخ پتہ ہونی چاہیے. اچھا، اب
آپ نے دیکھا کہ غزوہ تبوک اصل میں تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کر رہے تھے. کس کو چیلنج کر رہے تھے؟ رومن امپائر کو. دنیا کی سب. سپر پاورز. پلیز، جب میں بول رہا ہوں تو بیچ میں انٹرفیئر مت کریں. دنیا کی سب سے بڑی پاور اس وقت رومیز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملی کہ رومی تو حملہ کرنے آ رہے ہیں. اچھا، اب جب یہ آ گئے، ان کو یہ خبریں مل گئیں کہ وہ حملہ کرنے کو آ گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفظ ما تقدم، پرو ایکٹیو ہو کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکل حالات میں، جو اس وقت قید تھا، گیس سالی ختم ہوئی، گرمی شدید تھی، فاصلہ بڑا دور تھا، سواریاں کم تھیں، اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر اکٹھا کیا. اور سورہ توبہ میں اس کے سارے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح جہاد پر ابھارا. اب جب وہاں پہنچے اور تبوک پہنچ گئے بالکل اس کی سرحد پر، تو وہ خود نہیں آیا. اپنا جو رومی بادشاہ تھا وہ مقابلے پر نہیں آیا. کیوں نہیں مقابلے پر آیا؟ جلدی بتائیں. جی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے کہ ایک ماہ کی مسافت سے میرا دشمن کے دل پر روب ڈال دیا گیا. یہ تو میں اور وہ آپ پہلے مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ چکی تھی اس سے پہلے. نہیں، یہ ابھی تک دونوں آپ کا جواب بالکل صحیح نہیں ہے. خدا کے لیے آپ دیکھیں نا، اب آپ نے کوئی صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ مارکہ موتا میں 3,000 کا لشکر 2 لاکھ کے مقابلے میں ڈٹ گیا. رومیوں کو سمجھ آ گئی اس وقت. یہ تھا وہ سب سے بڑا سبب جو دنیاوی نقطہ نظر سے، آپ دیکھیں نا، مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا اور اسی روب کا نتیجہ تھا، لیکن بظاہر جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ غزوہ موتا تھا. کہ رومیوں کو پتہ چل چکا تھا. اب ان کو جب یہ خبر ملی، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات سے واقف رہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف رہتے تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ 30,000 کا لشکر بنفس نفیس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کا ایکشن اٹھایا، قدم اٹھایا، تو وہ مقابلے پہ ہی نہیں آیا. تو اس کے سب سے بڑے بہترین اثرات کیا ہوئے؟ جلدی بتائیں. جب وہ نہیں آیا مقابلے پر تو اس کے کیا اثرات تھے؟ جو اگر یہ نہیں سمجھ تو پھر سورہ توبہ آپ کو سمجھ نہیں سر آئے گی. سر سب مسلمانوں جو کی داغ بیٹھ گئی تھی، مسلمانوں کی داغ بیٹھ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اب یہ ناقابل شکست ہے. اتنی بات نہیں ہے. آپ ذرا واقعات جو میں پڑھاتا ہوں نا، آپ نوٹ نہیں بناتے. ہوا یہ کہ اب جب وہ مقابلے پہ نہیں آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری عیسائی ریاستوں سے جزیے طے کیے. کیوں؟ ان عیسائی ریاستوں کو پتہ چل گیا کہ اب رومی اس لیے نہیں آئے کہ رومی اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ہمارا آئندہ واسطہ اس عرب کی طاقت سے آئے گا جو دنیا کی اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ روم اس کے مقابلے پہ نہیں آیا. لہٰذا انہوں نے جزیہ، اور جو مسلمان قبائل زیر اثر تھے، کس کے؟ رومیوں کے. ہاں، رومیوں کے. ایگزیکٹلی. انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہمارے لیے اگر کوئی بچنے کا سہارا ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی فیوچر ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے مسلمانوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، ان میں سے کئی ایک مسلمان بھی ہوئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اچھی طرح سمجھنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. اللہ ہی وہ ہستی ہے جو اپنے انبیاء کو بھیجتی ہے ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ. خدا کا مطلب کیا ہے؟ بالخدا کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں نا آپ، یہ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے.
خدا کا مطلب قرآن ہے. کتاب ہدایت کیا ہے؟ قرآن. قرآن پاک ہے۔ ہاں تو اور دین حق اسی کے اندر جو سارا دین اسلام ہے، اور اسلام کا دین پوری زندگی پہ محیط ہے. سب سے پہلے فکر، کہ فکر صحیح ہو. فکر کیا ہے؟ عقائد و ایمانیات ہے. لکھیں آپ، سوال کریں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو. تو سب سے پہلے عقائد و ایمانیات ہیں اسلام میں. اس کے بعد عبادات، خاص کر فقہی عبادات 5: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور اس کے بعد آپ کی ہیں اخلاق. کیوں؟ اخلاق کا سارا معاملات کا سر دار و مدار کس پر ہے؟ اخلاقیات پہ سر۔ ہاں، اگر اخلاق ٹھیک ہے تو معاملات ٹھیک. اگر آج دیکھ لیں امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اخلاق کے حوالے سے؟ کہ ان کے بگڑ چکے اخلاق ہیں ٹھیک سر۔ نہیں ہیں. تو معاملات تو بگڑنے چاہیے. کیوں؟ کہ معاملات کا دار و مدار ہی اخلاق پر ہے. میں آپ سے جو معاملہ کرتا ہوں وہ سراسر میرا جو اخلاق ہے اس کا ریفلیکشن اس میں موجود ہوگا. آج آپ کا کوئی آدمی ہو، اسٹیبلشمنٹ کا ہو، ججز ہوں، امیر آدمی ہو، غریب مزدور ہو، وہ ٹھیک کام نہیں کرتا. اگر اس کا اخلاق ٹھیک ہوتا تو یہ سارے کے سارے اپنی حدود میں کام کرتے. آج آپ کی معاشرت، معیشت، سیاست سب ٹھیک ہوتی. اورنگزیب صاحبہ، آپ کا فون آن ہے، مائک، اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لوگوں کو. اب یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بتائیں اس میں کوئی غلطی ہے؟ جواب دینا تاکہ آپ کو پتہ چلے. بالکل بھی نہیں سر. اچھا نہیں سر، کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو صورتحال غزوہ تبوک کے بعد ہوئی ہے، اسلام پورے جزیرۃ العرب میں بالکل نافذ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مشرکین جنہوں نے وعدہ خلافیاں کی ہیں ان کے ساتھ تو سارے معاہدے ختم. اب اللہ بھی بری ذمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنہوں نے معاہدے کیے وہ بھی اس سے بری ذمہ، کہ اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داری، کہ وہ ان وعدوں کو پورا کریں، کیونکہ کافروں نے خود توڑے ہیں. اور پلس آن ٹاپ آف اٹ کہ آپ کو 4 مہینے مہلت ہے، مرضی ہے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور داخلے کی بھی شرط رکھ دی. کیا داخلے کی شرط کیا ہے؟ اب یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ نے نہیں سمجھیں اور آپ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ. شرط یہ تھی کہ مسلمان ہوں تو نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دیں. یہ 2 شرائط کے ساتھ. یہ منیمم شرائط ہیں کسی کے مسلمان ہونے کی. اور آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے دین و ایمان کی خیر منائیں. اور آپ اس معاملے میں ذرا برابر سستی نہ کریں. ایمان اور زکوٰۃ ہی اصل وہ چیزیں جب انسان ان کی روح کے ساتھ کرتا ہے، باقی دین پر اس کو عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. نماز اس کو حقوق اللہ اور حقوق عباد دونوں کے لیے تیار کرتی ہے. اور زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ، جس کی زکوٰۃ ایک شاخ ہے، وہ انسانوں کو پابند کر دیتی ہے. اور جب وہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے جو انسان کو بہت عزیز ہے، اس کے بعد اس پر اسلام کا کوئی کام بھاری نہیں بیٹھتا. وہ ڈٹ کے، کیونکہ انفاق کر رہا ہے، اللہ اس کی تائید اور نصرت اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ہر کام کر لے. اس لیے آپ 2 چیزوں میں، اقامت نماز اور انفاق فی سبیل اللہ میں ذرا برابر کمی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں. تو اب جو پہلی 4 آیات ہیں، 2 ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا
یہ معاملہ 1 سے 28 آیات تک مشرکین کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اب مشرکین، اچھا یہ جو دو اللہ تعالیٰ نے بڑے غور سے سنیے، سمجھیے اور نوٹ بنائیے آپ، دو جو کنڈیشن تھیں کہ اگر مسلمان ہوتے ہیں تو پھر دو کام کریں گے، پھر مسلمان قبول کریں گے ان کو، اسلام کو۔ پہلا کہ ایک اقامت نماز، اور دوسرا ایتاء زکوٰۃ۔ اچھا بعد میں تاریخ میں اس سے کس نے استدلال کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں؟ جو حضرت مسلمان، ابو سر حضرت بکر ابوبکر صدیق صدیق رضی نے اللہ سر عنہ۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا نا، اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ سب چیزیں اس صورت کو سمجھنے کے بے انتہا ضروری ہیں۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ اول جو ہیں ابوبکر صدیق ہے۔ اب وہ جو منافق تھے، کمزور عقیدے کے مسلمان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے، ہم نماز بھی پڑھیں گے کیونکہ پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوتا اس میں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ عرب بدو تھے، جانوروں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی، بھیڑ بکریوں کی، وہ ان کو قبول نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، اور مسلمان بھی ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا بات ہے؟ ہوئے ہوئے۔ خلیفہ اول کا ایک خاص نام ہے مزاج شناس رسول، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، جو وہی کتابیں تھا اس کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی ہوگی تو میں ان سے لوں گا۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ دیکھیں، اگر یہ مثال سامنے نہ ہوتی اور اس وقت ایک فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہو جاتا کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں دیتے تو نہ دیں، زکوٰۃ نہ دینے والا ہی مسلمان ہے، آج دین کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا۔ اور آج بگڑ چکا ہے، مسلمانوں کو دیکھ لیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اکثریت کا یہ حال ہے۔ پتہ نہیں دیکھو سارا کاغذ اکھڑ گیا، گرم چیز میں ہے۔ اچھا اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر، جی سر، جزاک الحمدللہ۔ اللہ خیر۔ اب ذرا آپ سوال آئیے کر سکتے ہیں؟ کہ سورہ، کسی صاحب کا مائک آن ہے، بند کریں پلیز۔ سر میں اب ایک سوال کر سکتی ہوں؟ ضرور کریں۔ سر ہمیں نماز جو ہے یہ حقوق العباد کس طرح سکھاتی ہے؟ حقوق اللہ تو ادا ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے، لیکن حقوق العباد کس طرح ادا ہوتے ہیں؟ حقوق العباد اس طرح ادا ہوتے ہیں کہ جس رب کے لیے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اسی رب کا حکم ہے کہ صرف میرے حقوق نہیں پورے کرنے، آپ نے حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، اور میں اپنے حقوق تو شاید ان لوگوں کے معاف کر دوں جن سے 51 غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن بندوں کے حقوق میں معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا نماز اللہ کے لیے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم حقوق العباد کریں، اور اللہ کا ہر حکم ہمیں ماننا ہوگا۔ اب بات سمجھ آئے گی رضیہ صاحبہ؟ جی جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ پہلی آیت پل میں نے پڑھی ہے، میں صرف ترجمہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب ان کو کوئی وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، نہ اللہ کی نہ رسول کی۔ کن لوگوں کے لیے؟ ہاں، ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اب یہاں مشرکین سے پکے وہی مشرک ہیں جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ اصول قاعدہ آ گیا، لیکن یہ ان سے، مشرکین سے براہ راست خطاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، 4 مہینے زمین میں چل پھر لو، وَعَالَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، کان کھول کے سن لو۔ کیا سن لو؟ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کے مشرکین ہوں، آج کے مشرکین ہوں، یا دنیا کا کوئی آدمی ہو،
کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی حکومت ہو، اللہ کو کیوں نہیں عاجز کر سکتی؟ ان اللہ اللہ علی تعالیٰ کل شیء کل قدیر. شيء قدیر. شاباش ارم، شاباش. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جس کو قدرت حاصل ہے وہ ایک اللہ ہے، اس لیے وہ الہ ہے، لہذا کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے لیے قرآن کا ایک دوسرا نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ کیا ہے؟ العزیز. العزیز. شاباش شاباش. یہ ہے العزیز. فہم قرآن کہ العزیز ایک ہستی ہے جو غالب ہے، کوئی اس کو مغلوب کر ہی نہیں سکتا. اگر رب کی یہ صفات میرے اور آپ کے پوری طرح ذہن میں بیٹھی ہوئی نا، آپ یقین مانیں ہم کوئی غلطی، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایسی صفات ہیں، وہ نہ صرف کہ العزیز ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کل شعین قدیر ہے، وہ بکل شعین علیم بھی ہے. اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، ڈائریکٹ میں اس کی سپرویژن میں ہوں. اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے. اور قیامت کے دن جب میری اس کے سامنے پیشی یقینی ہے، 100% یقینی ہے، تو میں اپنی کوئی چیز اس سے نہیں چھپا سکتا. ایسا فول پروف سسٹم ہے اعمال نامے کا کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے نا تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا ہائے کبیرۃ ہائے الا ہائے، احصاها. کاش. بالکل عبداللہ آپ نے ٹھیک کہا. کاش میں اور آپ اس بات کو جانتے ہوں کہ آج جو غلطی ہم کریں گے اس قیامت والے دن، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی، دیکھیں نا، آپ نے کسی کو نظر بد سے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، آپ نے یہ عمل کیا، لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ نے لکھوا دیا. آپ کیسے بچیں گے قیامت کے دن؟ جی سر، انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تب ہاں، ایسے لیکن کام یہ کرتا سب چیزیں نوٹ کریں آپ. میں آپ کو قرآن ہی سے بتا رہا ہوں اور ان کو نوٹ کریں. آگے چلتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یہ جو آیتیں ہیں نا اس طرح کی، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لا تازر وازرۃ وزر اخرى، یا جیسے یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، یہ اصول ہے. یہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اصول بھی کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ نوٹ کر لیں. کوئی سوال آیت نمبر 1 اور 2 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں. سر یہ رسوا کرنے کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ہاں، اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ قیامت کے دن اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے کہ حق مارے ہیں اس دنیا میں، جن لوگوں نے، ان کو انہی کے سامنے جہنم کی آگ میں جلائے گا اور ان سے کو دکھائے گا. تو یہ رسوائی اس سے کیا کم ہے؟ اچھا، میں آپ کو دنیا کی مثال سے بتاتا ہوں. آپ کا کوئی بیٹا ہے اور وہ امتحان قریب ہے اور وہ کرکٹ کھیل رہا ہے گراؤنڈ میں. آپ ابو گھر پہنچتے ہیں، آپ بتاتی ہیں کہ دیکھیں یہ لڑکا جو ہے اس کا کل امتحان ہے اور یہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. وہ اس کو وہاں پکڑتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی رسوائی یہ ہوئی کہ اس کے دوستوں کے سامنے اس کو اس کے باپ نے بالکل مجرم کی طرح پکڑا اور گھر لے گیا. پھر مزید رسوائی کے گھر آ کے اس کو 2-4 چپاٹیں میں مار دی. اگر ان لوگوں کے سامنے ماری تو اور وہ بھی رسوائی ہے، لیکن گھر میں آ کے ماری تو یہ اس کی رسوائی ہے. تو یہ ہے دنیا میں رسوائی کی مثال. کافروں کی میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں. آپ دبئی میں رہتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین سے پھرے ہوئے ہیں ان کا ایمان، ان کی سیرت و کردار، ان کے معاملات، اکثر کے معاملات بڑے ہی تھرڈ کلاس ہیں. معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے. یہ ہے رسوائی.
अब समझ में आ गई डॉक्टर साहिबा؟ जी सर, बिल्कुल सर। कभी अगर हमें कोई नजर भी आ रहा हो ना कि वो बड़ा इज्जतदार है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ उनको फिर इंसान देख लेता है कि देखिए ये अब किस तरह रुसवा हो रहे हैं, क्योंकि उस हाँ, वक्त इन्होंने अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं किया था। रसवाई से बचने का डॉक्टर साहिबा एक ही हल है, और वो है अल्लाह ताला की मुकम्मल फर्माबरदारी। क्यों? मैंने झूठ नहीं बोलना, मुझे पता है कि मेरा रब मुझे पकड़ेगा। आप यकीन माने, मैंने बड़े बड़े मराहिल जिंदगी में देखे हैं। अगर आप साफ सुथरे अल्लाह के बंदे हैं तो आप हर काफिर को चैलेंज कर सकते हैं, हर नाफरमान। लेकिन वो नाफरमान बरदार इक़्तिदार में होगा तो लोग इज्जत करेंगे, वरना पीठ पीठ पीछे ही उसकी रुसवाई का सारा सामान होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इन काफिरों के लिए बंदोबस्त अल्लाह ने क्या किया, जिनसे मुआहदे ख़त्म कर दिए। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लम को कहा कि आप सूरत नाजिल हुई आपकी सूरह तौबा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहले भेज चुके थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना के, 9 हिजरी की बात है। लेकिन जब सूरत नाजिल हुई तो आपने सोचा कि बेहतरीन तरीका ये है कि हज के मौके पर यह अनाउंसमेंट कर दिया जाए, और सारी दुनिया, क्योंकि हज पे आई हुई है काफिर, वो तो आपको पता मेला ठेला होता था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 9 हिजरी में जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो अमीर हज बनाकर भेजे गए, तो मुसलमानों ने अपने तरीके पर हज किया जो शरी तरीका था, और काफिरों ने अपने तरीके पर किया। लेकिन इस ऐलान के बाद जो वहाँ हज के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अब 4 चीज़ों का ऐलान कर दें। वो चारों चीज़ें आपकी किताबों में मौजूद हैं। जन्नत में कोई ऐसा शख्स दाखिल नहीं होगा जो ईमान न लाया हो। अब ईमान न लाया हो का मतलब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह और सहाबा की तरह ईमान न लाया हो कुरान पर, कुरान के निज़ाम पर। नंबर 2, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं करेगा। ये पाबंदी लग गई मुशरिकों पर। वो जो मेले ठेले के लिए या तजारत के लिए आते थे, उनको बंद। आगे कुरान बताएगा कि मुसलमानों को ये शुबा था कि भाई ये काफिर आते हैं, इतनी तिजारत होती है, हमें माल मिलता है खरीदने को, ये वो, उसकी अलग बात आएगी। तीसरी बात, कोई बरहना हालत में काबा का तवाफ नहीं करेगा। काबातुल्लाह अल्लाह का घर, और वहाँ ये बदबख्त जो मुशरिकीन थे कि भाई हम तो बगैर कपड़ों के, और ये कोई आम तौर पर भी बरहनगी जो है ना, वो इंसानी फितरत में दाखिल है। देखिए ना, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ने से नाफरमानी हो गई, फल खा लिया, तो सबसे पहले क्या हुआ उनका? उनके कपड़े उतरने शुरू हो उनके गए। 70 खुल गए सर। तो उन्होंने 70 को सबसे पहले ढांकने की पत्तों से कोशिश की, इसलिए कि इंसान की बड़ी बुनियादी ये शर्फ है उसका कि वो इन चीज़ों को समझता है। लेकिन जब कुरान और सुन्नत की नाफरमानी करता है, तो कुरैश जैसे लोग जो दावा करते थे कि वो हजरत इब्राहिम के दीन पर हैं, वो ये हरकत करते थे कि नंगे तवाफ करते थे और खाना काबा में बुत रखे हुए थे। नोट सोचें जरा, ये है कि दीन से जब फिरता है तो फिरता ही चला जाता है। और आपके सामने है कि मुसलमान आज क्या कर रहा है। चौथी बात, जिन लोगों के साथ अल्लाह और रसूल का मुआहदा है, मुकर्रर हद तक पूरा किया जाए। अच्छा, इनके तो फौरी खत्म हो गए जिन्होंने वादा खिलाफी की थी कबीलों ने। जैसे आपको पता है कि बनु बिकर की मदद की मुशरिकीन मक्का ने, और अल्लाह ताला ने उनको छुट्टी कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुआहदा ख़त्म। और आपको पता है मक्का उसी मक्के पर हमला उसी उनके मुआहदा जो था ब्रेक करने की वजह से हुआ। जी सर। अब यहाँ अल्लाह ताला ने 2 फैसले किए कि उनके साथ तो मुआहदे ख़त्म, और 4 महीने की मोहलत। लिखें 4 महीने की मोहलत क्या है? 10 जिलहिज्जा 9 हिजरी से लेकर
4 مہینے پورے ہوتے ہیں 10 ربیع الاول 10 ہجری کو، 10 ذی الحجہ 9 ہجری سے شروع ہو کر، اور ذی الحجہ آپ کو پتا ہے 12واں مہینہ ہے، پھر محرم صفر اور ربیع الاول 3 یہ ہو گئے، اور چوتھا ذی الحجہ کا ہو گیا، تو 10 ہی ربیع الاول کو 10 ہجری کو 4 مہینے پورے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، یا تو جنگ لڑیں یا مسلمان ہو جائیں۔ یہ تھا ان کے جن کا، ہاں جن کے ساتھ معاہدہ، جنہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، معاہدے کو پورا کیا، ان کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ معاہدہ مدت تک پورا کیا جائے، اس کے بعد کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، رینیول نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 3۔ اب آپ کو بالکل سمجھ آئے گا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیں۔ اب وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب اعلان ہے، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے، الی الناس سے، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے موقع پر۔ اب یہاں بڑی کلیئرلی سمجھ لیجئے، آج ہم اگر جمعے کو حج ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ یوم حج اکبر ہے، یہ بات ہماری ہے۔ اس وقت عمرہ کو کیا کہتے تھے؟ حج اصغر، چھوٹا حج، اور حج اکبر کیا ہوتا تھا؟ حج ہاں، اصل حج جو ہے، تو اس لیے حج اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اسی لیے حضرت علی کو بھیجا جب یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ان اللہ بری من المشرکین، اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری الذمہ ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بڑی کمال کی چیز ہے توبہ۔ نوٹ فرمائیں، اللہ کافروں سے بھی کہتا ہے کہ تمہارا سارا شرک اور جرائم ختم ہو سکتے ہیں اگر تم سچی توبہ کر کے اور دین قبول کر لو، یہ ہے اس کا مطلب۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کوئی سوال؟ بات کلیئر ہے؟ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑ لو کہ توبہ نہ کرو اور نہ اسلام قبول کرو، فَعَلَمُوا، پھر اچھی طرح جان لو، کان کھول کے سن لو، انہم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور بڑی پیاری بات ہے آخر میں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری دے دو ان کافروں کو، کس کی؟ بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی۔ اچھا، یہ وبشر الذین کیوں کہا اللہ نے؟ سر تنزیہ فکر ہے یہ، ہاں، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت عمدہ کہ اللہ تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تیار ہو جاؤ، کس کے لیے؟ عذاب علیم کے لیے، دردناک عذاب۔ اچھا، یہ کون سا دردناک عذاب ہوگا؟ جلانے والا آخرت کا، آخرت کا۔ سر کھال کے جلنے کا عذاب، دردناک عذاب۔ وہ جلے گا جب تو سارا کچھ ہوگا۔ اچھا، اب ایک بات تو اس میں ثابت ہو گئی کہ اس وقت، اور وہی چیز ہمارے لیے سند ہے کہ حج اصغر عمرے کو کہا جاتا تھا، اور حج اکبر جو ہے وہ عام حج کو، چاہے کسی دن بھی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا اس وقت ایک اور بات تھی کہ دیکھیں انہوں نے کیسے گھڑ لیا تھا قریش مکہ نے، کہ وہ کہتے تھے ہمارے عرفات میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اجتماع 2 ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو لوگوں نے حج کیا ہے، ایک عرفات میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر منی میں جمع ہوتے ہیں۔ تو عرفات میں تو قریش جاتے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ یہ اعلان منی میں کرنا، تاکہ سارے لوگ سن لیں، اور جب وہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں تو اب اعلان سنا دیں، تاکہ مشرکین کو پوری طرح آگاہی ہو جائے کہ یہ فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کا آ گیا ہے۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب 2 چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ حج اکبر اور حج اصغر کیا ہے، اور تیسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ نے منی میں اعلان کرنا ہے، کیونکہ عرفات میں قریش مکہ نہیں جاتے۔ اچھا، اب یہ بری الذمہ ہونے کا مطلب کیا ہے، تاکہ آپ کلیئر ہو جائیں۔ نہ
اللہ کے قانون میں کوئی امان ہے اور نہ اس کے رسول کی طرف سے ان کی جانوں کی کوئی ضمانت ہے۔ تو معاہدہ ختم ہو گیا، ضمانتیں بھی ختم ہو گئی۔ سر دوبارہ بتا دیں یہ۔ ہاں، یعنی بری و ذمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ کے قانون میں کوئی امان ہے ان کے لیے، کافروں کے لیے جو پھر جائیں اس سے، توبہ نہ کریں اور اسلام نہ لائیں، تو ان کے لیے پہلی بات کہ اللہ کے قانون میں کوئی امان نہیں ہے، اور نہ اس کے رسول کی طرف سے ان کے جانوں کی کوئی ضمانت ہے۔ اچھا، جانوں کی ضمانت کا حوالہ میں آپ مثال دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے بنو خزاعہ کو بنو بکر نے حملہ کر کے مارا، اور اس میں انہوں نے بھی شامل ہو گئے قریش، حالانکہ بنو خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بنو بکر قریش کے ساتھ تھے، تو انہوں نے صحیح وعدہ توڑا، اور آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ پھر کس طرح وہ آئے ابو سفیان، اور ان کو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا، اور آپ نے ان کی جانوں کی ضمانت تھی بنو خزاعہ کی، اس لیے آپ نے حملہ کیا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یہ تھی جناب صورتحال۔ آیت نمبر 3 پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ آیت نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ لوگ مشرکوں میں سے جن سے تم نے وعدے کیا ہے، جن سے تم نے عہد کیا ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْكُثُوكُمْ شَيْئًا، نہ تو انہوں نے اس میں کوئی خلاف ورزی کی، نہ اس کو توڑا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ یعنی وہ لوگ مشرکین ہیں جنہوں نے ان عہدوں پر پوری طرح قائم رہے، فَأَتِمُّوا إِلَىٰ عَهْدِهِمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، ان کے عہد کو ان کی جو مدت ہے اس تک پورا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ پرہیزگاروں سے۔ متقی لوگوں سے۔ یہاں متقین کا مطلب کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ سے ڈرنے والوں۔ ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے پڑھا کریں آیت کو، عہد یہ کو آپ پورا کرنے سر والے۔ اس آیت میں متقین سے عہدوں کو مطلب یہ پورا ہے کہ جو اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ ہے اس کا مفہوم۔ دیکھیں نا اوپر آ رہا ہے کہ عہدوں کی پاسداری بھی تقوی ہے۔ جب آپ نے اللہ کے لیے ان سے معاہدے کیے، آپ کا فرض ہے کہ ان پہ پورا۔ دیکھیں نا یہاں آج دنیا میں پتہ کیا ہو رہا ہے، ادھر معاہدہ ہے اور ادھر اس کی خلاف ورزی بھی ہے اور معاہدہ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم وعدہ کر لو، عہد کر لو، معاہدہ کر لو، پابندی فرض، اور اگر تم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو پھر شرط کیا ہے بھلا، جلدی بتائیں۔ معاہدہ منسوخ کیا جائے۔ ہاں، پہلے وعدہ منسوخ کر کے پھر کارروائی کرو، ان کو بتا دو کہ یہ ہے تمہارا معاہدہ، چھٹی، اب آ رہے ہیں ہم حملہ کرنے۔ دیکھیں قرآن کتنا کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ تو ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تو ان لوگوں کو سے محبت رکھتا ہے جو اپنے فائدے میں، اپنے معاہدوں میں، اپنی ذات میں، اپنے معاملات میں تقوی کی روش اختیار کرے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آیت نمبر 4 میں شاباش، ایک ایک آیت کو سمجھ، ایک ایک نقطے کو سمجھ کے چلیں۔ سر یہ جو مدتیں کا لفظ ہے یہ 4 مہینے کی طرف اشارہ ہے، ان کو جو 4 مہینے کا 4 ٹائم مہینے کا تو ان کے ساتھ ہے نا انتظار کرنا جن کے ساتھ معاہدے خراب کر چکے ہیں۔ دیکھیں 2 قسم کے معاہدے ہیں، ایک ہیں جن لوگوں نے معاہدے توڑے ہیں، قریش مکہ والا میں نے بتا دی ہے مثال آپ کو۔ ایک دوسرے قبیلے ہیں جنہوں نے معاہدے کو پوری طرح پابندی کی ہے، تو جن کے نے معاہدے توڑے ہیں ان کے ساتھ تو معاہدے ختم، کیونکہ انہوں نے توڑے ہیں۔ لیکن جنہوں نے معاہدے نہیں توڑے، ان آپ کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، ان کو آپ نے پورا کرنا ہے جب تک ان کی مدت پوری نہیں ہوتی۔ اب سمجھ آئیے رخسانہ صاحبہ نہیں؟ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا، اب اللہ کہتے ہیں سنیں چیلنج 5 نمبر آیت میں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
جب حرام مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو قتل کرو۔ اچھا پہلے تو پھر مجھے بتائیں یہ 4 حرام مہینے کون سے ہیں، جلدی بتائیں۔ سر رجب، ایکسکیوز می، جمعرات، ذوالحج یہ اور 4 مہینوں محرم۔ کا یہ ذکر ہے جو مہلت دی گئی ہے، حرام مہینے نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہ کیوں لکھا ہے جی فَإِذَا جی انسلخ سر، الأشهر الحرم؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ قرآن کو ذرا اچھی طرح پڑھا کریں۔ نہیں، یہی سر مہینے ہیں کی سر جی، تشریح میں رجب، سر سر مہلت شعبان دی اور گئی ہے نا۔ محرم ذوالحجہ، نہیں سر تشریح میں بھی یہی لکھا ہوا ہے سر، تفہیم نہیں قرآن میں یہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نہیں 4 مہینے جو ان کو مہلت دی گئی ہے۔ جی سر جی، یہ مہلت والے ہیں، یہ وہ 4 مہینے نہیں ہیں، وہ تو آئی ایم رجب بھی سوری بیچ میں آتا آئی ہے، ایم رجب تو سوری پھر آئی بہت ایم دور سوری چلا جائے گا نا۔ وہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مہینے کون سے ہیں، 10 ذی الحجہ سے لے کر ربیع الاول تک۔ جی جی سر۔ تو سر اس ربیع الثانی تک، 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے پورے ہوتے ہیں سر۔ آپ ارم ذرا ہوش سے بات کریں، میں نے پورا حساب کر کے لکھا ہے، دیکھیں نا، ذی الحجہ 1، محرم 2، صفر 3، اور چوتھا مہینہ ربیع الاول ہے، جی وہ سر۔ تو 5واں سوری مہینہ سر، ہے۔ سوری سر، میں وہ غلطی ہوگی مجھ سے۔ اچھا چلے، آپ اصلاح کر لیں اپنی، کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حرم کا لفظ جو ہے یہاں وہ 4 مہینے ہیں جو معاہدے میں آئے ہیں، جن کا ذکر ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، لڑو مشرکوں سے، حَيْثَ وَجَدتُّم، جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو۔ تو یہ اب دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ نبی، ان کو یہ وارننگ اللہ ان کو کافروں کو دے رہا ہے، اس نبی کے برخلاف جو پہلے کتنا مشکل سے ہجرت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 13 ہجری میں مکہ سے مدینے، نوٹ کریں کتنا طاقتور ہے یہ نبی آج، ذرا نوٹ فرمائیں کس طرح اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ فائن تابو، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی مسلمان نام کے نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری نمازیں، ہماری زکوٰتیں کہیں دور دور نظر نہیں آتی، نتیجہ ذلت اور پستی کی انتہا دیکھیں۔ ابھی آپ کو آگے آئے گا کہ یہ تو معاملہ تھا نا مشرکین کے ساتھ، تو اہل کتاب کے ساتھ معاملہ آگے آئے گا، میں آپ کو سامنے رکھوں گا۔ اور آج ہم دیکھیں اس اہل کتاب کے لیے جس کے یہ احکامات آئے ہیں سورۃ توبہ میں، آج ہم ان کے تابع ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا پہلے آپ یہاں سمجھیے بات کو، کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے۔ تو اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخُلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دیں، پھر ان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیں اور نماز بھی قائم کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ پھر ان کے لیے یہ 2 کام کریں گے نا، زکوٰۃ اور نماز، اور سچے مسلمان بن جائیں گے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، پھر اللہ ان کے وہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اگر انہوں نے پکا سچا اسلام قبول کیا ہے تو، جو ان سے گناہ ہوئے جہالت کے، کفر کے زمانے میں، تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ان کے بخش کر ان پر رحم کرے گا، ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا۔ کوئی سوال آیت نمبر 5 کے بارے میں؟ شاباش جلدی کریں، ایک ایک سر جی، بات کو سمجھ کے۔ سر جی 3 کام ہے، توبہ کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، 3 کام۔ توبہ کا مطلب یہ ہے شبانہ کہ وہ اسلام لے کے آئیں گے، پھر گناہ، توبہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ بہت شرمندہ ہوں گے اپنے ماضی پر، ماضی کی زندگی پر۔ شرمندگی کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ رجوع کریں گے اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافیاں مانگیں گے، استغفار کریں گے۔ سر شرک سے توبہ ہے، شرک سے توبہ۔ بھائی میری بات پوری سنو، یہ آپ شرک سے توبہ کی بات کہہ رہے ہیں، وہاں نماز اور اس کا ذکر ہے آگے، زکوٰۃ کا۔ بات کو قرآن کی نظر میں سمجھیں، پوری آیت کو سمجھیں، صرف شرک سے توبہ نہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا،
اور مشرکوں سے بدتر ہمارے کردار ہیں نہیں ہیں؟ بتائیں، آپ ہی بتائیں، 100% کیا کر رہے ہیں یہ صحیح ہے مسلمان سر. حکمران؟ کیا کر رہے ہیں یہ مسلمان اسمبلیاں؟ کیا کوئی کر رہے حال ہیں یہ نہیں ہے سر. مسلمان امیر لوگ؟ کیا کر سر رہے جی ہیں؟ یہ ایک عام انسان کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ عام انسان بھی نمازیں تو دھڑا دھڑ پڑتا ہے مگر زکوٰۃ کی طرف نہیں جاتا، زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں کرتے مسلمان. اگر نہیں کرتے نا میڈم تو یاد رکھیں اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن بڑا مشکل ہوگا ان کا. بے کیوں؟ شک. سر صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے خلاف ورزی، ہر نہیں قانون کی خلاف ورزی ہو اس رہی ہے. آیت آپ کی بات میں تو ڈاکٹر کر رہی صاحبہ ہوں نا کہ ڈاکٹر اس صاحبہ آیت میں جو آپ آیت حکم کے ہے. اندر رہیں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. میں اور آپ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. قرآن جی سب سے پہلے اپنے مخاطب سے، اس وقت میں اور آپ مخاطب ہیں، لہذا ہمیں اپنی پرواہ کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم خود ان نماز کو قائم کریں ان ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ، جتنا آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے نا، اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے گا نیکیاں کرنے کی. سبحان اللہ. سر جی ایک سوال ہے. سر جی جی یہ جو زکوٰۃ، یہ میں نے سنا ہے، پتہ نہیں آپ اس کی تصحیح کر دیں، کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک عمل جو لازمی ہے، اب آپ حضرت ابوبکر صدیق کا کمال دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. کیوں؟ یہ کفر کر رہے ہیں. لہذا ایک بات یاد رکھیں، دو کام جو ہیں وہ بہت بنیادی ہیں، ان کو آپ نے چھوڑا دین پہاڑ بن گیا، اس پہ چڑھ نہیں سکتے. دو کام کون سے ہیں؟ نماز کو اقامت کریں نمبر 1، اور نمبر 2 آپ انفاق سبیل اللہ کے عادی ہیں. سنیں، یہ میں آیت جب پڑھتا ہوں نا قرآن میں نماز میں، تو بالکل مجھے روز اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. کتنی پیاری آیت ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں سمجھ کے، تو آپ کو فوراً خیال آتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے کہا کہ تم انفاق کرو، کیا میں کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا ہوں. پلیز ان آیتوں کو اپنے نمازوں کا حصہ بنائیے. سر یہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی کی بہت زیادہ زکوٰۃ جمع ہونا، تو مطلب وہ اس کو پہلے شعور نہ ہو اور پھر شعور آ جائے، تو پھر نیت اس کی ہو کہ میں نے یہ پورا کرنا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ پورا اکٹھا تو نہیں دے سکتے نا. تو سر وہ اگر اس طرح درجہ بدرجہ دیتا رہے تو اس کے لیے یہ کیا سر ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس بندے کو احساس ہوا، اس نے فوراً انفاق کا اور پچھلا حساب بے باک کرنا اس کا فرض ہے موت سے پہلے. اگر وہ بالکل ڈٹ کے جم کے کر رہا ہے، اور دیکھیں ایک بات ڈاکٹر صاحبہ یاد رکھیں، میں نے بھی یہ دیکھا ہے، اگر آپ زاہدانہ زندگی گزاریں نا، کہ اپنی ضرورتوں کو کرٹیل کریں. بھئی آپ اپنے بچوں کو کیوں ہزاروں کے حساب سے کھلونے لے کے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں وہ اگر آپ کا قسطوں میں کر دیا آپ نے کہ میرا اتنا پیسہ ہے جو مجھے قسطوں میں دینا ہے، تو آپ ان آپ کو کرٹیل کیجئے اور آپ سب سے پہلے ان کو ادا کیجئے. ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ موجودہ دور میں بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ انفاق کر رہے ہیں جتنا آپ کو کرنا چاہیے. اللہ نے جو آپ پر رحمت کی ہے، مال دیا ہے، تو کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے اس کو، لیکن کرنے کے وقت بھی اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ جہاں سے بھی پیسہ میں بچا سکتا ہوں بچا کے، اور پہلے اس قرض کو جو میرا خلاف ہے، قیامت کے دن اس سے پہلے مر گیا تو میرا کیا حال ہوگا. اب بات سمجھ آئے گی ڈاکٹر صاحبہ؟ مرنے سے پہلے وصیت بھی کر دینی چاہیے کہ میرا اتنا باقی ہے.
بہت عمدہ، بہت عمدہ ناظرہ بھابھی، آپ نے بڑی کمال کی بات کی ہے. وہ اپنے اس کو بتا کے جائے کہ میری یہ جائیداد ہے، اس کو جب پہلے ڈسپوز آف کرو تو پہلے زکوٰۃ ادا کرو، پھر تقسیم کرنا اپنے. ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحب بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر جزاک لیکن سر لوگ کرتے نہیں ہیں نا عمل. وہ لوگوں کو کیا گولی ماریں آپ اور میں نے؟ دیکھیں جب بات سمجھ آئی آپ بتائیں لوگوں کو. انشاءاللہ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 5 پہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ دیکھیے، جو شخص، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے غور سے سنیے آپ سوال کے حوالے سے، کہ جو شخص اس اخلاص سے کہ اس نے اپنی زندگی میں جب سمجھ آئی تو فوراً اپنے زہد اختیار کیا، مال بچا کے وہاں، اور پھر وصیت بھی کر دی، قیامت کے دن وہ بری ذمہ ہوگا. کیوں؟ اس نے مقدور بھر کوشش کی. اب اگر اس کے لواحقین نے اس کی جائیداد میں سے فٹافٹ اب قبضے لیے اور یہ چھوڑا اس کو، تو وہ مسئول ہوں گے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آمین آمین ثم آمین، جزاک اللہ. اب آئیے آیت 6 پر، اور آپ دیکھیں کہ قرآن کتنا کلیئر ہے ہر چیز پر. اللہ تعالیٰ کیونکہ بکل شین علیم ہے، انہیں ہماری لیمیٹیشنز بھی پتہ ہیں. اب اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں تو مشرک، لیکن آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار مجھے سمجھا دیں، تو ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، کس لیے آنا چاہے؟ تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دے دو. حکم اللہ کا، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. سننے کے بعد آپ اسے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ فوراً فیصلہ کرو. آپ نے سنا دیا، سمجھا دیا، اپنا فرض ادا کیا. اب اللہ کہتے ہیں ثم ابلغہ مأمن ہو، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دو. یہ بھی آپ کا فرض ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون. یہ اس بات، ہاں، یہ اس یعلمون. ساری کل لا یعلمون، جزاک اللہ. اسلام کی جنگ ایک نہایت ہی پاکیزہ جنگ ہے، اور وہ دشمنی اور ملک گیری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہے. لہٰذا یہ کافر نہیں سمجھتا، آپ اس کو پوری طرح سمجھانا آپ کا فرض ہے. باقی ایمان لانا یا نہ لانا، یہ اللہ نے اس کو، اللہ توفیق اس کو دے گا کہ جو اللہ کی طرف بڑھے گا. انسان ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی اس سے زیادہ بڑھتا ہے. لہٰذا یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کافروں کو سمجھانا میرا اور آپ کا فرض ہے، اور پھر اگر ان کو پناہ چاہیے واپس اپنے گھر پہنچنے، وہ بھی آپ کی دینی ہے. معاملہ اب اللہ نے اس پہ چھوڑ دیا ہے، آپ بری ذمہ ہے. تو یہ تھی آیت 6 جو بتاتی ہے کہ کافر جو نہیں سمجھتا اس کو کیا کرنا چاہیے، اور سمجھانے والے کو کیا کرنا چاہیے. کتنا کلیئرلی بتا دیا. قرآن کتاب مبین ہے. کوئی سوال آیت نمبر 6 کے بارے میں؟ جی سر، لا اکراہ فی الدین، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو پھر. کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ؟ یعنی زبردستی اس کو اسلام نہیں قبول کروا سکتے. لیکن یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ نے اس کو دین کی پوری طرح آگاہی کر دی؟ جی یہ سر. بہت اہم سوال ہے میرے اور آپ کے لیے. سر یہ دین کی آگاہی کرنے کے یعنی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار، ہمارے عمل، ہماری سوچیں، یعنی جو کا اٹھنا بیٹھنا سب دین کے مطابق ہوگا تو پھر وہ اثر کرے گا نا ہماری بات کا بھی. تو پہلے اگر ہم مومن ہی نہیں، ہم خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو دعوت کا خاک اثر ہوگا. ہر مومن اگر وہ واقعی ایمان والا ہے تو آپ نے جیسے کہا
اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا معاملات اللہ کے لیے رسول کے لیے بالکل دین کے مطابق ہوں۔ آج یہی تو چیز نہیں ہے، ہم خود نمونہ نہیں پیش کر رہے مسز آصف، اور نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سے بات پرس ہوگی کہ تم خود مسلمان نہیں تھے، کیا مسئلہ ہے تمہارا، جلدی بتاؤ۔ جی سر، البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اتمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا افلا تعقلون، افلا آگے جو اس کو ذرا زور سے پڑھیں، افلا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس بات لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ قرآن کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مومن اگر قرآن سے جڑا ہوا ہے تو وہ تو کر ہی نہیں سکتا یہ باتیں جو انہوں نے مسز آصف نے کہی ہیں۔ وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، کہیں کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ آیت نمبر 7 بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 تک کوئی سوال؟ اچھا، کیف یکون للمشرکین عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام۔ اچھا، سر ان کے لیے یہ اللہ اور اس کے آیت جی آیت نمبر 7 کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، کیف یکون للمشرکین، میں اسی کو پڑھ چکا ہوں، آپ ذرا سنیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا۔ سر یہ عہدت نہیں ہے، عہدتم، ساری عہدتم۔ ساری ساری صاحب تم، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب یہاں جو معاہدے خاص کر مسجد حرام میں کیے گئے ہیں، جیسے کون سا معاہدہ تھا؟ وہ جو مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا معاہدہ، اور بنو بکر جو تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، انہوں نے حلیف بن گئے مشرکین مکہ کے، اور بنو خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں خاص کر اس کا ذکر ہو رہا ہے، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، معاہدے کی پابندی کریں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، یعنی تم بھی عہد کی پابندی کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کن کو پسند فرماتے ہیں؟ متقین کو، جو تقوی کی روش، چاہے وہ معاملات اللہ کے ہوں، معاملات بندوں کے ساتھ ہوں، معاہدے ہوں، آپ کو تقوی کی روش پہ قائم رہنا ہے، اللہ کے قانون کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ نے اپنے قانون، قاعدے، ضابطے سب قرآن میں کھول کے بیان کر دیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب اگر وہ پابندی کریں تو تم نے پابندی کرنی ہے، کیونکہ کافروں نے بنو خزاعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیف تھے، اور بنو بکر جب انہوں نے حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں پر، اور انہوں نے مشرکین مکہ نے مدد کی، تو پوری تفصیل آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح جب ان کو احساس ہوا، بھاگا دوڑا آیا ابو سفیان مدینے میں، اور پھر اس کو جو تکا جواب ملا اس نے جب واپس جا کے بیان کیا تو پریشان ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے جب ان کے سر پہ پہنچے تو ان کو ہوش آئی کہ اوہ ہو، اور پھر اب ان کے بڑے بڑوں نے منتیں کی کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی کہا جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ کیوں؟ ان میں سے آپ کو پتہ ہے 10,000 کا لشکر تو آیا تھا نا مدینہ سے، جب یہ وہیں سے گئے ہیں حنین تو کتنا لشکر تھا؟ 12,000 کا۔ 12,000 اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر وہ صلح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے، وہاں لڑائی ہوتی تو کتنا خون خرابہ ہوتا؟ تو اس صلح اور اس معافی کے نتیجے میں 2,000 مسلمان جو نئے مسلمان تھے وہ لشکر میں شامل ہوئے جو وہاں جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔
آپ اللہ تعالیٰ کی شان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہیں. وہ اس لیے رحمت للعالمین ہے کہ یہ فیصلے کرتے ہیں. اچھا، اب وقت پورا ہو رہا ہے. کوئی سوال ہو آیت نمبر 7 تک؟ آپ مجھے صاف صاف بتائیں کہ آپ کو سورۃ توبہ ٹھیک ٹھیک سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، جی الحمدللہ سر، پہلے سے جزاک زیادہ اللہ اچھی خیر. طرح سمجھ آ رہی ہے. سر سمجھانی ابھی ہے؟ الحمدللہ سر. جی، پہلے بھی پڑھتے اچھا. ہیں، ابھی تو زیادہ اچھی سے. انشاءاللہ آگے پڑھ کے آئیں تاکہ آپ کو بہت آسانی ہوگی پھر پوچھنے میں، سوال پوچھنے میں، سمجھنے میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. ہم سب جزاک کو. اللہ. یہ صورت آپ سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ قرآن بہت آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ. ربنا انشاءاللہ تقبل سر. منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک کا سب کو ہمت توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں سمجھنے کی. اللہ پاک ہم لوگوں سے راضی ہو جائے آمین. سر میرا ایک اور سوال ہے ہم لوگوں اگر کا آپ یہ اجازت دیں بیٹھنا تو، اور جی پڑھنا جی فرمائیں. قبول فرمائے. کیونکہ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے تو اس بارے میں سر میرا یہ سوال ہے کہ ہماری ایک جاننے والی خاتون ہے، میں ان کی اصلاح کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ان کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. وہ ویسے تو پیشے کے لحاظ سے وہ ایک ٹیچر ہے اور بہت مدد امداد لوگوں کی بہت کرتی ہیں وہ، لیکن ان کی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں. اچھا قمر جہاں صاحبہ، ایک بات اچھی طرح نوٹ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے. نفسیات یہ چاہتی ہیں کہ جب وہ خاتون سننے کے موڈ میں ہو. اب اگر آپ بات اس کو ایسے موڈ میں کہیں گے کہ جب وہ سننے کی تو آپ کی بات جھڑک دے گی. جب وہ سننے کے موڈ میں ہے، آپ کی سہیلی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ان سے کہیں کہ کتنے اچھے کام کرتی ہیں آپ، کہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں. لیکن یہ زبان کا کنٹرول، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی زبان جو ہے یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم نے اس کو غلط استعمال کیا. لہٰذا آپ ان کو بڑے پیارے انداز میں سمجھائیں کہ جتنے اچھے اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ اس زبان پر بھی آپ کا کنٹرول کر کے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے. مال تو مدد کر رہی ہیں آپ اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن یہ نہیں کر رہی. تو دیکھو، سمجھانے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ سننے کے موڈ میں ہو. جب اچھا یہ آپ کی اس سے دوستی کا بھی طریقہ ہے، بیماری میں بھی یہ ہو یا ان پر کوئی مشکل مصیبت آئی ہو تو آپ ان کو جب وہ سننے کے موڈ میں ہے تو یہ بات کہیں. اب بات سر سمجھ آ گئی وہ کہ نہیں آئی؟ جی سر سمجھ آئی ہے. وہ اس حد تک لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں کہ ان کی اللہ کی طرف سے شاید زبان، جو کہتے ہیں نا کالی زبان ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی نہیں. اللہ نے وہ دیکھیں، یہ اللہ پہ بلیم مت کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی ہر انسان کو دی ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ آپ ان کو بتائیں. جی ٹھیک ہے. جزاک وہ اللہ. بدوائیں بہت دیتی ہیں سر لوگوں کو، بدوائیں، اور بھائی ہر آپ بدوائیں ساری مانتی باتیں مت بتائیں ان کی. جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے آپ بات سمجھا دی آپ کو. اب آپ ٹھیک ہے ان سر. کو کہ یہ کرتی ہیں اس کو ہمیں غرض نہیں ہے. ان کی زبان ٹھیک ہے غلط ہے، اس کو ٹھیک استعمال کریں. ٹھیک. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ. سر میں ایک تھوڑا سا اگر 1 منٹ کا ٹائم ہو، میں یہ ایک رحیق المختوم جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے اس کے حوالے سے کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے. جی حکم. یہ سر ہم نے یہ مارکہ موتا پڑھا ہے، یہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے، یہ جمادی الاول میں. تو اس کے بعد غزوہ حنین انہوں نے مطلب دوسرے اس پر ٹاپک رکھا ہے، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ رجب سن 8 ہجری میں ہوا ہے. تو سر اس کی کوئی وجہ ہے کہ ترتیب میں تو یہ پہلے نہیں آنا چاہیے تھا غزوہ تبوک مارکہ موتا کے بعد؟ آپ کیسے؟ ہاں، مارکا موتا دیکھیں، غزوہ تبوک رخسانہ صاحبہ 9 ہجری میں ہوا ہے.
اور जी یہ آخری مارکا ہے جو 30,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سر سوری 8 میں نہیں ہے غزوہ تبوک؟ میں نے جو آپ سے کہا ہے وہ کئی کتابوں سے میں نے کنسلٹ کیا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ آخری مارکا ہے، 9 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے تبوک گئے ہیں، جو سرحد ہے اس کے درمیان کس کے؟ عربوں کے اور رومی سلطنت کے. ٹھیک ہے سر. اور بس مجھے یہ اسی سرحد کے اندر قبائل ہیں جو ان کے رومیوں کے زیر تسلط ہیں. وہ ہیں عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. عیسائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیے کا مطالبہ کیا، انہوں نے جزیہ دیا. اب جزیے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ جن کو وہ جزیہ، جس حکومت کو جزیہ دیتے ہیں. اور اسلامی حکومت. مسلمان جو ان کے زیر تسلط ہیں رومیوں کے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ طاقتور تو یہ ہیں جن کے مقابلے پہ وہ نہیں آئے رومی، لہٰذا انہوں نے معاہدے بھی کیے، مسلمان بھی ہوئے، وغیرہ وغیرہ. اب بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر. جزاک اللہ.